ناظرین محترم، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ یا احزار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملححین۔ خدایا، اس دن میں میرے حصے کو نوافل و مستحبات سے زیادہ قرار دے، مسائل کو میرے لیے آمادہ کر کے میرے حق میں کرم فرما، اپنے سے قریب ہونے کے وسیلے کو قریب فرما۔ اے وہ ذات جس کو لجاجت کرنے والوں کی لجاجت مشغول نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، آج کی اس دعا کے جو 28 رمضان المبارک کی دعا ہے، اس کے اہم موضوعات جنہیں ہمارے امام نے آج کی دعا کا موضوع سخن قرار دیا ہے، 3 اہم باتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مستحبات کو بجا لانے کی توفیق کی دعا کی گئی ہے۔ دوسرا، مسائل اور حالات کو اپنے حق میں آمادہ اور سازگار بنانے کی دعا کی گئی ہے۔ اور تیسرا، تمام وسائل میں سے خدا تک پہنچنے کے وسیلے کو اپنے سے قریب کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ پہلا فقرہ آج کی دعا کا، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ نوافل سے مراد کیا ہے؟ نوافل نافلہ کی جمع ہے، اور نافلہ مادہ نفل سے ہے۔ لغوی اعتبار سے جس کے معنی افزائش اور بڑھانے اور اضافے کے ہوتے ہیں، اسی سے انفال بھی ہے، اور اسی نام سے قرآن کریم میں ایک سورہ بھی ہے جس میں جنگ بدر سے متعلق آیات ہیں۔ انفال سے مراد وہ مال اور وہ ثروت جو اپنے ساز و سامان پر اضافہ ہو، یعنی وہ مال اور وہ ثروت جو انسان کی اپنی ملکیت نہ ہو بلکہ جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئی ہو، یا وہ جنگل اور صحرا جس کا انسانوں میں کوئی بھی مالک نہ ہو۔ مختصر یہ کہ نفل سے اضافہ اور زیادتی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عبادت میں ان عبادتوں کو نوافل کہتے ہیں کہ جو واجبات پر اضافہ ہوں، یعنی واجبات سے ہٹ کے اور اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ ہوں۔ لہذا اتمام مستحباب نوافل کے حکم میں ہے، چونکہ یہ سب واجبات پر اضافی عبادات ہوتی ہیں۔ نوافل اور واجبات میں امتیازی فرق یہ ہے کہ واجبات ان امور کو کہا جاتا ہے جن کا انجام دینا بندے مکلف پر واجب ہے، اور ترک کرنے کی صورت میں عذاب الہی کا مستحق انسان بنتا ہے۔ مگر نوافل اور مستحبات وہ امور ہیں جن کے انجام دینے سے بندہ مکلف اللہ کے پاس جزا اور ثواب کا مستحق ہوگا، مگر ترک کرنے کی صورت میں اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لہذا اولویت واجبات کو ہے
اسی لیے مولائے متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نوافل مستحبات واجبات کو نقصان پہنچائیں تو ایسی صورت میں نوافل کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ مستحبات کو ترک کرنے کے لیے واجبات کو بہانہ قرار دیں۔ نوافل اور مستحبات کا ثواب واجبات سے زیادہ ہے، چونکہ ان کا بجا لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لازم اور فرض نہیں ہے، لہٰذا اجر بھی زیادہ ہے، اور احادیث معصومین میں مستحبات کو بجا لانے کی بڑی تاکید بھی کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں نوافل کا ذکر، وَمِنَ اللَّيْلِ وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے رسول، اور رات کا ایک حصہ قرآن کے ساتھ بیدار رہنا یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، ان قریب آپ کا پروردگار مقام محمود کی اس منزل کو آپ کے لیے معین کرے گا۔ آیہ کریمہ میں تہجد سے مراد نیند کے بعد بیدار ہونا ہے، اور نماز شب کو نماز تہجد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن رات کی ابتدائی حصے میں سو جاتا ہے اور پھر وہ نماز تہجد کے لیے صبح کے وقت سے پہلے نماز شب پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، لہٰذا نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ اور مذکورہ آیہ کریمہ میں نافلہ تہجد سے مراد نماز شب ہے، نائٹ پریئر ہے، اور مقام محمود سے مراد وہ مقام و منزلت ہے جس کی حمد و ستائش کی گئی ہے۔ آیت میں محمود مطلق ذکر ہوا ہے، یعنی مقام محمود اس مرتبہ اور منزل کا نام ہے جو خدا اور تمام بندوں کی جانب سے ستائش شدہ ہو۔ نماز شب کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جیسا کہ مذکورہ آیہ کریمہ میں واضح ہے کہ رات کے ایک حصے کو نماز شب کے لیے قرار دینے کا حکم ہے، اگرچہ آیہ کریمہ میں خطاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص ہے، لیکن دوسروں کے لیے نماز شب مستحب ہے، اور نماز شب پڑھنے کا نتیجہ اللہ کی جانب سے مقام محمود عطا ہونا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اس کی عبادت اور اطاعت کے مطابق عطا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مقام شفاعت ہے، چونکہ قیامت کے دن سبھی کی یہ خواہش ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اور مقام محمود مقام و منزلت ہے کہ جس کی حمد اور ستائش اور تعریف کی گئی ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے خدا اس سے قریب ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی محترم اور معتبر قرار پاتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ جو دعائیں ہر ماہ مبارک رمضان کی دعائیں جو ہمارے ائمہ سے منقول ہیں، اس میں ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے اپنی دعاؤں میں، اس کو بہت ہی اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں، یعنی مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس آیت میں المستغفرین بالاسحار سے مراد جو ہے وتر نماز شب کی آخری رکعت کے ہیں، جو قنوت میں استغفر اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے افراد میں، چنانچہ ابو بصیر
نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کی ہے کہ والمستغفرین بالاسحار کے بارے میں سوال جب کیا انہوں نے تو مولا اس سے مراد کون ہے، تو امام نے فرمایا کہ للمصلین وقت السحر، کہ جو سحر کے وقت نماز شب پڑھتے ہیں وہ مستغفرین میں سے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت میں المستغفرین بالاسحار سے مراد من استغفر اللہ سبعین مرہ من الوتر بعد الرکوع، کہ وہ ہیں کہ جو نماز وتر میں رکوع کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وصیت فرمائی کہ یا علی علیک بالصلاۃ اللیل بالصلاۃ اللیل بالصلاۃ اللیل، اے علی میں آپ کو نماز شب کی تاکید کرتا ہوں، اور اس کو پھر 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ حیرت کی بات ہے کہ مولا الموحدین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت مخاطب ہونے کے باوجود تاکید اور اصرار نماز شب کی بے انتہا اہمیت اور فضیلت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ الحریر یعنی جنگ صفین کی رات کو، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام سے نماز شب کی تاکید فرمائی۔ لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز شب کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو ہے نماز شب اور عزت اور شرف، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کا شرف نماز شب پڑھنے میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں کی آبرو ریزی کرنے سے پرہیز میں ہے۔ ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے شرافت اور عزت حاصل ہو، اور جو لوگ خود کو باعزت سمجھتے ہیں انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ معاشرے میں ان کی عزت خراب نہ ہو جائے۔ نماز شب زینت آخرت بھی قرار پائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اولاد اور دنیاوی دولت زندگانی دنیا کی زینت ہے، بجز 8 رکعت نماز کے کہ جو رات کے آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ آخرت کی زینت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز شب کی بڑی تاکید بھی کی گئی، اور اس کو پڑھنے کے بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ دوسرا فقرہ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ يَحْزَارِ الْمَسَائِل، دعا کے اس فراز میں بندہ اپنے معبود سے درخواست کرتا ہے کہ خدا احزار مسائل کے ذریعے مجھ پر کرم فرما۔ اور اب سوال یہ ہے کہ احزار مسائل سے مراد کیا ہے؟ احزار مسائل کہتے ہیں کہ ظاہراً احزار مسائل یعنی مسائل کو حاضر کرنا، مہیا کرنا اور آمادہ کرنا، اور اس کی شرح یوں ہے کہ ہر انسان اپنے کیے ہوئے پر عمل کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کے ہر عمل سے متعلق سوال کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب کا محاسبہ کرے گا، ان تمام چیزوں کو وہ شمار کرے گا۔ اور اسی طرح ہر آدمی قیامت کے دن اپنے عمل کے نتیجے کو مجسم دیکھے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یرا کہتے ہیں دیکھنے کو، کہ اگر کسی نے ذرہ برابر عمل نیک انجام دیا ہے تو وہ بھی اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر عمل بد انجام دیا ہے تو اس کا بھی وہ مشاہدہ کرے گا، اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ اس کے علاوہ دعا کا تیسرا فقرہ وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل، خداوند کریم کی بارگاہ میں بندہ مومن کی دعا یہ ہے کہ خدایا تمام وسائل میں سے اس وسیلے کو میرے لیے مہیا فرما دے جو تیری بارگاہ سے قریب کرنے میں میری مدد کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے ہمیں قریب کرتی ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے قریب ہونے کا جو وسیلہ، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ یعنی ایسی چیز جو کسی مقصود کے حاصل ہونے کے لیے یا قرب کا ذریعہ بن جائے۔ تو وسیلہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر اچھا کام اور ہر اچھی صفت شامل کی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں قرب پروردگار کی موجب ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ شمارہ نمبر 110 میں اس سلسلے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی معنی خیز جملے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، اور وہ اسلام کی سربلندی چوٹی ہے، سربلند چوٹی ہے یا بلند مقام ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض و واجب ہے، اور ماہ رمضان کے روزے عذاب کے سپر بنتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ دونوں ہی فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور صلہ رحم مال کو فراوانی اور عمر کو جو ہے درازی عطا فرماتا ہے، اور مخفی طور پر خیرات کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور آشکار خیرات کرنا جو ہے ناگہانی موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں سے نیک سلوک ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو، اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے، اور اس چیز کی خواہش مند بنو جس کا اللہ نے پرہیزگاروں کو سے وعدہ کیا ہے، کہ اس لیے کہ اس کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے، اور تم اپنے نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کیونکہ وہ سیرتوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ وسیلے کا مصداق جو ہے کہ اگر وسیلہ ہر اس چیز کا نام ہے کہ جو بندہ مومن کو خدا سے نزدیک کرتا ہے، تو بندہ مومن کو اس چیز کی تلاش کرنی چاہیے۔ خدا کی قربت کا ذکر، خدا کے قربت کا جو ذریعے سے بطور مثال یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ پہلا اطاعت، اور اطاعت خدا اور رسول، یعنی نہج البلاغہ کے مذکورہ خطبے سے واضح ہے کہ خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا قرآن کریم، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی 22ویں دعا میں خدا کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ذریعے سے دست بے دعا ہیں کہ خدایا شریف ترین منزل کرامت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے قرآن کو وسیلہ قرار دے دے، یعنی شریف ترین منزل کرامت قرب الہی کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اہل بیت علیہم السلام
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ائمہ معصومین جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ یہ ہستیاں مضبوط رسی ہیں اور یہ حضرات خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، لہذا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ جو ہے وہ قرب اہل بیت، محبت اہل بیت اور ان کی پیروی بھی ہے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔